بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یمان نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا تو چہرے پہ گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ سامنے آروش تھوڑی پہ ہاتھ کی مٹھی بنائے اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ اس کی محویت خود پہ پا کر یمان کو انجانی خوشی محسوس ہونے لگی۔ یمان کی نظریں آروش پہ ہی تھیں جو اب اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کی کسی بات کو سن رہی تھی۔ آدمی کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے جو دور سے ہی یمان محسوس کر سکتا تھا۔ آروش بھی کوئی بات کر رہی تھی، پھر وہ دونوں باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ یمان کا دل اداس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ گٹار دور کرتا دونوں واپس آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ یمان کے باہر جانے والے راستے کی جانب دیکھا جہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس کھڑے اس کا گانا سن رہے تھے۔ یمان کو ان سب پہ بے حد پیار آیا جن کی وجہ سے آروش دوبارہ کیفے میں موجود تھی۔ ایک مصرعہ چھوڑ کر یمان نے اپنے دوستوں کو گٹار واپس کیا تو سارا کیفے تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا، جس پہ یمان محض مسکرا دیا۔ گھر جانے کا وقت ہوا تو کلاس میں رکھا اپنا بیگ لے کر جانے والا تھا جب اس کی نظر ریڈ کلر کی چٹ پہ پڑی جو اس کی سیٹ پہ تھی۔ یمان اس کو ہاتھ میں لیتا الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا، پھر متجسس ہو کر کھول کر پڑھنے لگا جہاں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، سننے والا سحر میں جکڑ جاتا ہے، سید آروش شاہ۔ یمان کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے بار بار نیچے سے یہ لکھا نام پڑھا، ایک بار، دو بار، تین بار، بار پر وہ جیسے یقین کرنے سے قاصر تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چٹ لکھنے والی اس کی آواز کو پسند کرنے والی واقعی آروش شاہ تھی، جس کو پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد اس کو عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کے احساس کے لیے وہ بے قرار ہو جاتا تھا، جس کے لیے دل میں بات کرنے کی خواہش ابھری تھی۔ آہستہ آہستہ حیرت اور بے یقینی کا اثر زائل ہوتا بے انتہا خوشی کی کیفیت نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ یمان نے پوری کلاس میں نظر دوڑائی جو پورا خالی ہو چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ چٹ کو زور سے مٹھی میں قید کیے یمان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا۔ پہلی دفعہ کسی انوکھے خوبصورت احساس سے وہ روشناس ہوا تھا جس سے اس کو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، سب خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ یمان مستقیم کا عشق کی سیڑھی پہ پہلا قدم تھا جس پہ پہنچ کر یمان اپنی ذات فراموش کرتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ شاذل شاہ کمرے کے باہر کھڑا شہباز شاہ سے اجازت طلب کرنے لگا۔ آؤ۔ شہباز شاہ نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا۔ جرگے میں کیا ہوگا؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ شاذل شاہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا۔ ہماری حویلی کا بیٹا قتل ہوا جس کا حساب ان کو دینا ہوگا، خون کے بدلے خون۔ شہباز شاہ یکدم جلال میں آئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جانے والا تو چلا گیا نا۔ شاذل گہری سانس خارج کرتا بولا۔ وہ جتنا ان چیزوں سے دور بھاگنا چاہتا تھا آج اس میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کرنی سب نے اپنی ہے، پر وہ ایک کوشش کرنا چاہتا تھا جس کا نتیجہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو کیا اس کو ہم انصاف نہ دلوائیں؟ دلدار شاہ کا خون اتنا سستا نہیں تھا۔ شہباز شاہ کڑک آواز میں بولے۔ آپ ساری بات جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں وہ مرنے مارنے پر اتر آئے، پھر دیکھا جائے گا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یوں کسی کی جان داؤ پر لگانا کہاں کا انصاف ہوگا؟ کیا پتہ غلطی لالا کی ہو۔ شاذل شاہ نے ان کو دوسرا رخ دکھانا چاہا۔ میں گاؤں کا سرپنچ ہوں شاذل، اسی لیے تم مجھے مت سبق پڑھاؤ۔ قتل کے بدلے عقل یا پھر ونی میں ان کی بیٹی آئے گی۔ قتل کے بدلے قتل یا پھر ونی میں ان کی بیٹی آئے گی یہاں۔ شہباز شاہ سخت لہجے میں بولے۔ یہ کیا بات ہوئی بابا سائیں؟ کرے کوئی بھگتے کوئی؟ کیا لڑکیوں کے جذبات نہیں ہوتے کیا جو یہاں رسم و رواج کے نام پہ ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے؟ کب تک چلے گا یہ سب؟
کیا ہم ساری زندگی ان جاہلانہ رسم و رواج میں گزار دیں گے؟ شاذل کی آواز بلند ہو گئی۔ شاذل شاہ، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ شہباز شاہ نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ میں ہوش میں ہوں بابا سائیں، آپ سب کو بھی ہوش میں آ جانا چاہیے۔ خدا نخواستہ کل کلام میرے سے قتل ہو جائے تو کیا آپ آروش؟ شاذل نے جیسے ہی آروش کا نام لیا، شہباز شاہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ غصے سے ان کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ شاذل کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آئی۔ بابا سائیں، بات اپنی اولاد پہ آئی تو تکلیف ہوئی نا؟ تو ان ماں باپ کا سوچے جن کی بیٹیاں قربانی کا سامان بنی، جن کے مرنے کے بعد چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کی تکلیفوں کا؟ جس بیٹی کو وہ نازوں سے پالتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پہ جب وہ خود اپنی بیٹی کو ظالموں کے حوالے کرتے ہوں گے؟ شاذل بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا۔ تم زیادہ بول رہے ہو، اس سے پہلے ہم تمہارا خون اپنے ہاتھوں سے کریں یہاں سے چلے جاؤ، اور تمہارا آروش کا نام مت لینا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کسی کا قتل ہوا بھی تو ہم تمہیں پیش کریں گے، نہ کہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو۔ شہباز شاہ کی آخری بات پہ شاذل اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میری جان اتنی سستی ہے؟ شاذل بدمزہ ہوتا خود سے بڑبڑایا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پر آپ میری باتوں کو سوچے گا ضرور، اور کوشش کریں ایسی رسموں کو گاؤں سے آزاد کریں۔ اب گاؤں بھی ایسی رسموں سے آزاد ہونا چاہیے تاکہ لڑکیاں بھی سکون بھری زندگی گزاریں۔ شاذل سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے شہباز شاہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ آروش، کیا تم فری ہو؟ شاذل شہباز شاہ کے کمرے سے نکلتا آروش کے کمرے کے پاس کھڑا اس کو آواز دیتا بولا، جی لالا اندر آئیں۔ آروش نے آنے کی اجازت دی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم لالا، آروش نے سلام کیا جو شاذل ہمیشہ کی طرح بھول گیا تھا۔ وعلیکم السلام، ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ شاذل نے تمہید باندھی۔ حکم کریں لالا، آروش محبت بھرے لہجے میں بولی۔ بیٹھو۔ شاذل نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سائڈ پہ بیٹھ کر بات کا آغاز کرنے لگا۔ آج جرگہ ہے، تمہیں پتہ ہوگا؟ شاذل نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو آروش نے سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ وہاں کیا فیصلہ ہوگا وہ بابا سائیں جانتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں جرگہ ہونے سے پہلے تم بابا سائیں سے بات کرو، انہیں کہو وہ معاف کر دیں، انہیں خون بہا یا کسی ونی لڑکی کو ونی میں نہ لائیں، یہ ظلم ہوگا اس بے قصور پہ۔ یہ میں سب تم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بابا سائیں ہم سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ سالوں پہلے بھی تمہاری خواہش پہ دادی جان کی بھتیجی موڑ کر تمہاری خواہش کا احترام کیا تھا۔ اب بھی تم اگر ان سے یہ بات کرو گی تو تمہاری بات کا پاس ضرور رکھیں گے، کیونکہ وہ تمہیں مایوس بالکل نہیں دیکھ سکتے، نہ تمہاری بات پہ انکار یا نظر انداز کرنے کی ہمت پائیں گے۔ شاذل اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا نرم لہجے میں بولا۔ آروش کے چہرے پہ لالا کی بات سن کر سایہ لہرایا۔ بابا سائیں، آپ مجھے زندہ دفنا دیجیے گا، میرا قتل کیجیے، میری لاش کتوں کے سامنے کر دیجیے گا، پر خدا کے واسطے میری یہ التجا پوری کریں، ساری عمر پھر کچھ بھی نہیں مانگوں گی، پلیز مجھے ایک بار اس سے ملنے دیں۔ کہاں کھو گئی آروش؟ آروش جو ماضی میں کھو گئی تھی، شاذل کی چٹکی بجانے پر ہوش میں آئی۔ پر بابا سائیں کتنی محبت کیوں نہ کریں، پر ان کو اپنے خود ساختہ اصولوں سے سب سے زیادہ لگاؤ ہے۔ ایک بار کوشش کرو، شاید تمہاری ایک کوشش کسی معصوم کی زندگی برباد ہونے سے بچا جائے۔ شاذل کی بات پہ اس کے چہرے پہ اداس سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ شاذل کی باتوں سے اس کا گزرا ماضی بار بار سامنے آ رہا تھا۔ جاؤ پھر، شاذل نے کہا تو وہ بیڈ سے اپنی شال اڑا کر کھڑی ہوئی۔ شاذل نے محبت سے اپنی بہن کو دیکھ کر گہری سانس خارج کی۔ وہ معصوم ہے، کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کیا جاتا، اس کی عمر کا لحاظ کریں، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ بہت معصوم ہے، بہت۔ شہباز شاہ کے کمرے کے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو کئی سال پہلے اپنے کہے جملے کانوں میں سنائی دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گال پہ پسلا۔ ایک بار پھر وہ اپنے جان نچھاور کرنے والے باپ کے پاس التجا کرنے آئی تھی۔ فرق یہ تھا، پہلے دل کی حالت سے مجبور ہو کر اور آج لالا کے اصرار کرنے پر۔ پہلے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا دی گئی تھی، آج جانے کیا ہونا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے، آروش کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی شہباز شاہ سے بولی، جو اپنی بندوق کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ، بیٹھو، کرتے ہیں باتیں۔ شہباز شاہ نے آروش کو دیکھا تو بندوق کو بیڈ سے ہٹا کر مسکرا کر بولے، آج جرگے پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ آروش بنا بیٹھے مدعے کی بات پہ آئی۔ شہباز شاہ کا چہرہ جو آروش کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا، اس کی بات پہ چہرے کے تاثرات سرد سپاٹ ہوئے، جن کو دیکھ کر آروش کو افسوس ہوا۔ اپنے آنے پہ شاذل نے بھیجا ہے تمہیں؟ شہباز شاہ نے پوچھا۔ جی، آروش نے سچ بتایا، اس کو میں نے جواب دے دیا تھا۔ شہباز شاہ چہرہ دوسری طرف کیے بولے،
آپ ایک بار پھر سے ظلم کرنے والے ہیں، آروش کے لہجے میں افسوس تھا۔ یہ ہم مردوں کا معاملہ ہے، تم دور رہو۔ شہباز شاہ کا انداز دیکھ کر آروش کا دل لہو لہان ہوا تھا۔ جس باپ نے ہمیشہ شفقت دکھائی تھی، ان کا یہ رویہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا تھا۔ آپ بھی والدین ہیں، مگر آپ کا فیصلہ کسی بچی کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر اب ایسا نہ ہوا تو آپ میری شکل دیکھنے سے ترس جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نا میں آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، تو کہیں یہ ٹکڑا گم ہی نہ ہو جائے اور آپ ڈھونڈ بھی نہ پائیں۔ بس آروش اس سے زیادہ مزید بولتی، شہباز شاہ نے کھردرے لہجے پہ خاموش ہوئی۔ آج یہ بات کہہ دی، دوبارہ مت کہنا۔ کیوں اپنے باپ کو آزمائش میں ڈالتی ہو؟ شہباز شاہ کا دل تڑپا تھا۔ آروش کی بات پہ ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کے لیے انہوں نے بہت لوگوں سے منہ موڑا تھا۔ آزمائش؟ آروش اتنا کہتی بے بسی سے ہنس پڑی تھی جس سے اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ آزمائش تو میری زندگی ہے بابا سائیں، ایک پچھتاوا، اندیکھی، بے چینی، تڑپ جو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ آروش کی بات پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زندگی میں کچھ چیزیں حاصل اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کو لے کر ہمیں جینا پڑتا ہے۔ پہلے تم بچی تھی، اب بڑی ہو، اس لیے اس ایک قصے کو بار بار مت دہرایا کرو۔ شہباز شاہ کی بات پہ وہ کچھ قدم دور ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو مایوس جاتا دیکھ کر شہباز شاہ کو خود سے زیادہ شاذل شاہ پر غصہ آیا جس نے اس کی کمزوری کو آزمایا تھا۔ کیا کہا بابا سائیں نے؟ شاذل جو بے صبری سے آروش کا اس کے کمرے میں انتظار کر رہا تھا، اس کو آتا دیکھا تو بے صبری سے پوچھا۔ وہی جو آپ کو جواب دیا، آروش نے بے تاثر لہجے میں بولا تو شاذل نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ تم سے آخری امید تھی، سوچا تھا تمہاری بات وہ مان لیں گے، اب بس اللہ سے دعا کرنی ہے۔ شاذل جواباً بولا۔ لالا سے کہیں وہ بات کریں۔ آروش کچھ سوچ کر بولی۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ کہاں ٹھیک سے بابا سائیں سے بات کرتے ہیں اور میرا کہنا ان کا کہنا ایک برابر ہے۔ شاذل نے کہا۔ آپ جائیں گے جہاں جرگہ بیٹھا جا رہا ہے؟ آروش نے پوچھا۔ ظاہر ہے سب مرد جائیں گے، شاذل نے بتایا۔ بابا سائیں کے بعد آپ تایا جان یا دیدار لالا کو موقع نہ دیجیے گا سرپنچ کی پگڑی پہننے کا، بلکہ اس جگہ پہ آپ بیٹھے گا تاکہ ہماری گاؤں کے یہ اصول ختم ہو جائیں۔ آروش امید بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، جس کا جواب فی الحال شاذل شاہ کے پاس نہیں تھا۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، پھر گاؤں کا سرپنچ بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نور آ رہی ہے لندن سے، مسز خان نے صبح ناشتے کے وقت دامر خان اور امان کو بتایا۔ ماشاءاللہ بہت سالوں بعد آ رہی ہے اب تو، دلاور خان محبت سے اپنی بیٹی کا ذکر کرتے بولے۔ ہاں کہہ رہی تھی اب بھی بس چند دنوں کے لیے آئے گی، مسز خان نے بتایا۔ یمان عدم دلچسپی سے سنتا رہا۔ اس نے بس نام سنا تھا ان کی بیٹیوں کا، پر کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کیونکہ شادی کے بعد وہ دوسرے ملک میں رہائش پذیر تھیں۔ آج مجھے ایک کانٹریکٹ سائن کرنے جانا تھا، میٹنگ ہے میری، تو شاید آنے میں وقت لگ جائے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے یمان نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ کس کے ساتھ ہے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ ہمایوں قریشی ہیں، انہوں نے آفر کی ہے، یمان نے بتایا۔ اس کی ریکارڈنگ کب سے سٹارٹ ہے؟ کیونکہ اس بار میں جو فلم پروڈیوس کر رہا ہوں چاہتا ہوں اس کے سارے گانے تمہارے ہوں، دلاور خان نے بتا کر پوچھا۔ ابھی ٹھیک سے میری بات نہیں ہوئی ان سے، کانٹریکٹ سائن کرتے وقت معلوم ہوگا۔ آپ بتائیں آپ کب فلم کی شوٹنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ یمان نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اس سال تو بس ٹریلر ریلیز ہوگا، جس کے گانے میں تمہاری آواز ہوگی تو ٹریلر مشہور ہوگا۔ میں تو چاہتا ہوں ہیرو بھی تمہیں ہی کاسٹ کروں، پر تم مانو گے نہیں، دلاور خان مزاحیہ انداز میں بولے۔ ہمارا بیٹا شائع ہے، تمہاری فلمیں رومانٹک سین ہوتے ہیں، ہمارا یمان کہاں کر پائے گا؟ مسز خان کی بات پہ یمان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کو مسز دلاور خان سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، جبکہ اس کی سرخ رنگت دیکھ کر دلاور خان کا کہا گونج اٹھا۔ میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے۔ یمان مستقیم نے جانے میں ہی عافیت جانی۔ میری بات پہ غور ضرور کرنا، دلاور خان نے شوخ لہجے میں کہا۔ مقصد یمان کو تنگ کرنا تھا، جو وہ ہو گیا تھا۔ یمان کا اپنا ایک اسٹوڈیو تھا، وہاں آیا تو ارمان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ کچھ پل تو وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر ارمان نے اس کو مخاطب کیا۔ سر، وہ جب میں آپ کے گھر گیا تھا تو آپ کی بڑی بہن بہت خفا ہوئی، انہوں نے دوبارہ آنے سے منع کیا، کہا کہ ان کو ان چیزوں کی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی ضرورت ہے۔ اور یمان سپاٹ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، اور یہ کہ دوبارہ سامان وہ نہیں لیں گی، ارمان نے بتایا۔ تو یمان نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یمان کو اچانک اپنے سر میں
درد کی ٹی سے اٹھتی محسوس ہوئی تو اس کو جانے کا کہا۔ سر ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ ارمان سمجھ گیا اس کی حالت، تبھی فکر مندی سے بولا، میں ٹھیک ہوں، تم بس میری میڈیسن دو۔ یمان نے ٹالا۔ جی ارمان جی کہتا جلدی سے میڈیسن اس کو دی۔ آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ یمان نے دوائی لی اور ارمان جھک کر کہا، بولو۔ یمان نے کہا، آپ ایک مرتبہ کراچی چلے جائیں، آپ بھی تو اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہوں گے۔ ہمایوں قریشی کو کال پہ بتا دو میں آ رہا ہوں۔ یمان اس کی بات کاٹ کر بولا تو ارمان سر جھکاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یمان خاموشی سے صوفے سے ٹیک لگاتا آنکھیں مون گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جانے کیا ہو رہا ہوگا جرگے میں۔ ماہی کی پریشانی سے ڈوبی آواز سن کر آمنہ نے گہری سانس خارج کی۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، آمنہ نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ خیر کرے گا، پر یہ تم بھی جانتی ہو شہباز شاہ اپنے اصولوں کے کتنے پکے ہیں۔ ماہی نے کہا، بابا صاحب، چاچا صاحب، زین سب گئے ہیں نا، اللہ بہتر کرے گا۔ آمنہ اس کو اپنے ساتھ لگاتی پرسکون کرنے لگی۔ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، ارباز شاہ مضبوط لہجے میں بولے۔ جرگے میں سب معزز بزرگ مرد موجود تھے، جس کی وجہ سے بات قتل تک پہنچی۔ ہم وہ زمین اگر آپ کے نام کر دیں تو حشمت صاحب سنجیدگی سے بولے، تو بھی ہم یہی کہیں گے، ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے۔ زین سالک کا دیدار اپنی جگہ سے اٹھتا تیز آواز میں بولا۔ درید شاہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شاذل شاہ اپنے گلے میں پہنی چین کو ہاتھ سے گھما رہا تھا۔ اس کو بس جرگے کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ شہباز شاہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھے، زین سالک تو روپوش ہو گیا ہے، بہتر ہے پھر ونی لے لی جائے، کیونکہ زمین تو آپ سب نہیں چاہتے۔ وہاں بیٹھے ایک آدمی نے کہا تو شہباز شاہ چونک پڑے۔ ان کے برعکس حشمت صاحب کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ زین جانا تو نہیں چاہتا تھا، پر اپنے باپ کی دی ہوئی قسم نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ شاذل شاہ نے درید شاہ کو دیکھا، جو خود کو ہر بات سے لا تعلق ظاہر کر رہا تھا۔ اس سب کے بارے میں آپ کا فیصلہ آخری ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کی انہوں نے شہباز شاہ کو مخاطب کیا، بابا سائیں، بات اپنی اولاد پہ آئی تو تکلیف ہوئی نا، تو ان ماں باپ کا سوچیں جن کی بیٹیاں قربانی کا سامان بنی، جن کے مرنے کے بعد چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کی تکلیفوں کا۔ جس بیٹی کو وہ نازوں سے پالتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پہ جب وہ خود اپنی بیٹی کو ظالموں کے حوالے کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پر ایک بات کہنا چاہوں گی، معاف کرنا خدائی صفت ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ بچوں کو اپنے والدین بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کو ہر سرد ہوا سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ کسی بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تو ایسا نہ ہو آپ میری شکل دیکھنے سے ترس جائیں۔ آپ کہتے ہیں نا میں آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، تو کہیں یہ فکر اہم نہ ہو جائے اور آپ ڈھونڈ نہ پائیں۔ شہباز شاہ کے کانوں میں بار بار کبھی شاذل تو کبھی آروش کی آوازوں کی بازگشت ہو رہی تھی، جس سے ان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنی بچی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی یہ کہ ان کا کیا ان کی بیٹی بھگتے۔ انہوں نے پہلے دیدار شاہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں آگ برسانے کے در پہ تھی، پھر درید شاہ کی جانب دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا اور ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بول رہا ہو میرا نام نہ لے کوئی۔ پھر ایک نظر شاذل کو دیکھا، جس کے اندر فی الحال انسانیت جاگی ہوئی تھی۔ شاذل کو دیکھ کر ان کو فیصلہ کرنا آسان لگا۔ اگر خون کے بدلے خون نہیں تو زین سالک کی بہن ونی میں آئے گی، جس کا نکاح شاذل شاہ سے ہوگا۔ شہباز شاہ کی بے لچک آواز پہ سکوت چھا گیا تھا۔ شاذل بے یقین نظروں سے شہباز شاہ کو دیکھنے لگا، جو جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا اب وہ خود بری طرح اس میں پھنس چکا تھا، جہاں سے رہائی ناممکن تھی۔ مامی جان، ونی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حریم الجھن زدہ لہجے میں کلثوم بیگم سے پوچھنے لگی۔ آپ کو کیوں جاننا ہے؟ کلثوم بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ آج کل حویلی میں بس یہی بات گھوم رہی ہے کہ ہماری حویلی میں ونی آئے گی، کون لائے گا ونی؟ حریم نے معصومیت سے پوچھا۔ معصوم دلوں کی صدائیں اللہ فوراً سن لیتا ہے، آپ دعا کرنا ونی میں کوئی بھی بچی نہ آئے۔ کلثوم بیگم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ حریم کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ ونی میں آئی لڑکی کی زندگی ایک قیدی سے زیادہ بدتر ہوتی ہے، کلثوم بیگم نے بتایا۔ پر ہم پھر کیوں لا رہے ہیں؟ لالا کا قتل ہوا اس وجہ سے؟ حریم نے پوچھا۔ جی بیٹا، اس وجہ سے۔ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، دعا کرنا درید نکاح کر لے، کیا پتہ پھر اس بیچارے کی مشکلیں آسان ہوں۔ کلثوم بیگم کی بات پہ جانے کیوں حریم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ درید کیوں کرنے لگی نکاح؟ حریم برا مان کر بولی۔ کیوں درید شادی نہیں کر سکتا کیا؟ ماشاءاللہ سے اب اس کی عمر ہو گئی ہے، شادی
تو ہو جانی چاہیے، پر وہ مانتا نہیں۔ کلثوم بیگم کا دھیان اب دوسری طرف لگ چکا تھا۔ اچھا ہوا نہیں کرتے، شادی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ حریم کا انداز دیکھ کر کلثوم بیگم نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ آپ کیوں چاہتی ہیں آپ کے درید لالا کی شادی نہ ہو؟ کلثوم بیگم نے پیار سے پوچھا۔ اس حویلی میں ایک وہ ہیں جو ہماری ہر بات مانتے ہیں، اگر ان کی شادی ہو جائے گی تو ہم تو نظر بھی نہیں آئیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ حریم نے اپنے اندر کا خدشہ بیان کیا۔ اس کو سن کر کلثوم بیگم نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں سب آپ سے پیار کرتے ہیں، مگر اس کا دماغ وہیں اٹکا تھا۔ ماہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں حشمت صاحب کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ہمیں معاف کرنا بیٹا، حشمت صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو ماہی کا وجود پتھر کا بن گیا۔ آخر وہ ہو گیا تھا جس کا نہ ہونے کی اس نے دعائیں کی تھیں۔ شاذل شاہ غصے سے کھولتا نکاح نامے پہ دستخط کر چکا تھا۔ اس نے لڑکی کا نام یا لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ درید شاہ نے اس کو جاتا دیکھا تو سنجیدگی سے پوچھا۔ اسلام آباد، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، پر آپ یہاں لے آئے، اب کوئی میری واپسی کی امید نہ رکھے۔ شاذل شاہ سخت لہجے میں بول کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس بار درید شاہ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شاذل کو جانتا تھا، غصے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ تبھی اس کو کچھ وقت دینے کا سوچا۔ شاذل شاہ جو کچھ دن پہلے انصاف بول رہا تھا، آج خود کسی کے ساتھ نا انصافی کر کے شہر جا چکا تھا، ایک معصوم جان کو چھوڑ کر جس کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ عشاء کب سے یمان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی یمان کو دیکھ رہی تھی، جو آج کالج جانے کے لیے ایسے تیار ہو رہا تھا جیسے کسی کی شادی میں جا رہا ہو۔ میرے بھائی خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ تمہارے انداز آج کچھ نرالے لگ رہے ہیں۔ عشاء سے رہا نہیں گیا تو بول پڑی۔ خیر ہے، کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یمان اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتا سرسری لہجے میں بولا۔ اس کو بس کالج جانے کی جلدی تھی۔ آج سے پہلے تو اتنا تیار شیار ہو کر کالج نہیں گئے، تو آج کس کو امپریس کرنے کا ارادہ ہے؟ عشاء کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا روزانہ کا معمول ہے۔ یمان مزید سوالوں سے بچتا بول کر اپنا کالج بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ سوچ کر عشاء بھی اس کے پیچھے صحن تک آئی۔ یمان نے تار پہ کپڑے ڈالتی فجر کو دیکھا تو اس کی جانب آیا تھا۔ آپی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یمان فجر کے پاس آ کر بولا۔ فجر نے پلٹ کر حیرت سے اس کو دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے یمان نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں پوچھی تھی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بتاؤ نا، آج تمہارا ڈمپل بوائے فرصت سے تیار ہوا ہے، اور تو اور میل فیئر اینڈ لولی کریم بھی لگائی ہوئی ہے چہرے پر۔ عشاء ہنسی دباتی شرارت سے اس کو دیکھ کر بتانے لگی تو یمان سڑپڑا گیا۔ بات یہ ہے، آپ بھی تو اپنے چہرے پہ اتنی ملتی ہیں، تو میں نے لگا لی تو حیرانگی کی کیا بات ہے؟ جبکہ فجر یمان کو دیکھتی تو کبھی عشاء کو۔ ایک منٹ، کیا واقعی یمان تم نے آج کریم لگائی ہوئی ہے؟ فجر نے مداخلت کرتے یمان سے پوچھا تو وہ کان کی لو کھجانے لگا۔ جی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، کون سا مجھ پہ پابندی ہے؟ یمان کچھ بدمزہ ہوا۔ نہ میرے بھائی کو پابندی تو نہیں، مگر تمہیں ضرورت کیا تھی اپنے گورے چٹے چہرے پر کریم لگانے کی؟ سفید بھالو بننے کا شوق چڑھائے کیا؟ عشاء کی بات پہ یمان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پہ پڑا۔ آپ ہی کیا واقعی میں بھالو لگ رہا ہوں؟ یمان پریشان ہوتا فجر سے بولا۔ پاگل بنا رہی ہے تمہیں، اس کو چھوڑو اور کالج کے لیے نکلو، لیٹ ہو رہا ہے۔ فجر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی۔ یمان نے عشاء کو دیکھا جو ابھی بھی شوق نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ پوچھے آپ کو؟ یمان نروٹے پن سے بولا تو عشاء ہنسی۔ پہلی بار محبت کی ہے، کچھ نہ سمجھ میں آئے میں کیا کروں؟ عشق نے میری ایسی حالت کی ہے، کچھ نہ سمجھ میں آئے میں کیا کروں؟ عشاء فجر کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کو چڑھانے کے لیے گانا گانے لگی تو یمان نے باہر نکلنے میں عافیت جانی۔ تمہیں نہیں لگتا یمان میں بدلاؤ آ رہا ہے؟ یمان باہر نکل گیا تو عشاء سنجیدگی سے فجر سے بولی۔ بڑا ہو رہا ہے شاید اس لیے، فجر نے کہا۔ شاید، پر وہ تھوڑا تعجب ہو گیا ہے۔ اکیلے مسکراتا ہے، کھویا ہوا رہتا ہے، اب خود کو مینٹین کرنے لگا ہے۔ کہاں پہلے اس کے ماتھے پہ بال بکھرے ہوتے تھے اور اب نفاست سے بالوں کو کنگھی کرتا ہے۔
جہاں پہلے 5 منٹ میں تیار ہوتا تھا اب آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے۔ عشاء نے جو کچھ محسوس کیا وہ سب بتانے لگی تھی۔ تمہاری باتوں کا مطلب؟ فجر غور سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ مطلب صاف ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے بھائی کو محبت ہو گئی ہے، عشاء بنا دیر کیے کہنے لگی تو فجر نے اس کے بازو پہ زور سے چٹکی کاٹی جس پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ شرم کرو، یمان کی عمر کیا ہے؟ بس 17 سال کا ہے۔ اس کو تو محبت نام کا لفظ کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، فجر نے گھور کر کہا۔ جو بھی، مجھے تو پیار کی علامت لگ رہی ہے، اور 17 سال کی عمر اتنی کم بھی نہیں۔ ویسے بھی محبت میں عمروں کا کیا کام؟ عشاء سر جھٹک کر بولی تو فجر کو پریشانی نے آن گھیرا۔ کالج آ کر یمان سیدھا لائبریری میں آیا تھا جہاں اس کی سوچ کے مطابق آروش پہلے سے موجود تھی۔ یمان نے ایک بھرپور نظر پوری لائبریری میں ڈالی جہاں موجود سب شاگرد پڑھنے میں مصروف تھے۔ یمان چلتا ہوا آروش کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ یمان پہلے تو بس اس کو دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے سلام جھاڑا۔ یہ سوچ کر کے سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ آروش اپنی نظریں کتاب پر جمائے سلام کا جواب دینے لگی تو یمان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو ڈپٹا۔ کیسی ہیں آپ؟ یمان نے دوسرا سوال کیا۔ ٹھیک، آروش نے مختصراً جواب دیا۔ یمان کے لیے یہی بہت تھا۔ اس سے پہلے مزید کچھ پوچھتا آروش اپنی جگہ سے اٹھ کر لائبریری سے باہر چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح یمان دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ ماہی کو شاہ حویلی لایا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی داخل ہوئی شبانہ اس کی طرف بڑھتی زوردار تھپڑ اس کے گال پہ مار گئی۔ ماہی کو اپنا گال جلتا محسوس ہوا تو تکلیف سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ تیرے خبیث بھائی کی وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا۔ شبانہ ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مار کر اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے لگی۔ باقی سب خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ چڑاخ چڑاخ۔ ماہی نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا پر فاریہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا جس پہ ماہی نڈھال ہوتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ شاہانہ خونخوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آج زبان کھولی، دوبارہ مت کھولنا۔ شبانہ اس کے بالوں سے پکڑتی وارن کرنے لگی۔ اتنی سخت گرفت پہ ماہی کرا اٹھی۔ حریم نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر ہال کا منظر دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر نیچے آئی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑیں انہیں۔ حریم شبانہ ہاتھ پکڑ کر روک کر بولی، جو کبھی ماہی کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی تو کبھی اس کے پیٹ پہ لاتیں برسا رہی تھی۔ ملازمائیں رحم کرتی نظروں سے ماہی کے کمزور سراپے کو دیکھ رہی تھی جبکہ فاریہ بیگم بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ۔ شبانہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی کھینچ کر ماہی کو تھپڑ مارا۔ ماہی کو لگا آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ بھابھی چھوڑیں انہیں، کیوں بیچاری پر ظلم کر رہی ہیں؟ وہ مسلسل ماہی کو چھڑوانے کے چکر میں تھی پر اس کی سننے کو کوئی تیار کب تھا۔ پہلے بھی کہا، اب بھی بول رہی ہوں، تم بیچ میں مت آؤ ورنہ تمہارا بھی میرے ہاتھوں نقصان ہو جائے گا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتی پے در پہ ماہی کے نازک گالوں پر تھپڑ مارنا شروع ہو گئی تھی۔ ماہی کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ حریم کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل چکی تھیں۔ اس نے الجا کرتی نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھا جو سکون سے ملازماؤں کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھپھو آپ روکے نا، اللہ ناراض ہو جائے گا، یوں کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ ونی میں آئی ہوئی ہے، یہ ہے اس کا قصور؟ اس کے بغیرت بھائی نے میرا سہاگ اجاڑا ہے، اس کو تو میں جینے نہیں دوں گی۔ جواب اس کی بھابھی نے دھاڑنے والے انداز میں دیا۔ پلیز بھابھی چھوڑ دیں، وہ مر جائے گی۔ حریم نے ایک بار پھر بے حس بنی بھابھی سے منت کی۔ جواب میں اس کو خونہ شام نظروں سے اس کو دیکھتی دھکا دیا جس سے اس کا سر ٹیبل پہ لگا۔ اس نے کرا کر ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو خون کی بوندیں نظر آئیں۔ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی اس نے رحم بھری نظر نیم بے ہوش وجود پہ ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ اب اوپر کی جانب تھا۔ آپ ہی خدا کا واسطہ جلدی سے دروازہ کھولیں۔ اوپر آ کر اس نے دروازے کو پیٹ ڈالا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آروش نے دروازہ کھول کر ایک نظر اس کے ماتھے پہ لگی چوٹ پر ڈال کر استفسار کیا۔ وہ پلیز ان کو بچا لیں ورنہ وہ مر جائیں گی، حریم نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ اس کا تنفس بری طرح سے بگڑ گیا تھا سیڑھیوں سے تیز بھاگ کر آنے کی وجہ سے۔ کون کس کو مار دے گا؟ آروش نے آئی برو سکیڑ کر پوچھا۔
جو آج آئی ہیں ان کو بیچاری کی حالت بہت بری ہوئی ہے۔ حریم نے بتایا تو اس نے نارمل لہجے میں پوچھا، تو آپ نیچے چلیں، آپ بھابھی کو روک سکتی ہیں تاکہ وہ اس پہ ظلم نہ ڈھائیں۔ ہم تو کب سے روکنے کی کوشش میں ہیں پر ہماری کسی نے نہیں سنی۔ آپ آ جائیں، آپ روک سکتی ہیں۔ حریم کی بات پہ اس کے چہرے پہ سایہ آ کر لہرایا۔ پلیز اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اس کو چھڑوا دیں، میں ہر بات مانوں گی آپ کی، پر اس کو مت ماریں، اللہ سے ڈریں۔ اپنی سوچوں کو جھڑکتی بے تاثر نظروں سے حریم کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ اس کو یہاں چھوڑ کر جانے والے اس کے اپنے ہیں، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے انجام سے واقف وہ خود بھی ہوگی۔ آروش نے سپاٹ لہجے میں کہا، مطلب آپ نہیں چلیں گی؟ حریم کی جیسی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، کیونکہ نہ تم روک سکتی ہو نہ میں۔ تم اندر آؤ، میں تمہارے ماتھے کی ڈریسنگ کر دوں۔ آروش نے اس کے ماتھے سے گالوں تک آتی خون کی لکیر کو بہتے دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ ہمیں آپ سے اتنی بے حسی کی امید نہیں تھی، حیرت ہو رہی ہے، آپ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہیں؟ حریم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہاں رہنے والا ہر فرد بے حس بن جاتا ہے، ایک دن تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ آروش سرد لہجے میں بولی تو اس نے سر جھٹکا۔ ہم اتنے ظالم کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا ضمیر ابھی زندہ ہے، مر نہیں گیا۔ جو کسی پہ ظلم ہوتا دیکھے اور کچھ محسوس بھی نہ ہو۔ حریم نے اختلاف کیا، ضمیر کو مرنے میں وقت نہیں لگتا، آروش سنجیدگی سے کہتی ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کر گئی۔ حریم نے بے بس نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ ماہی کی دل خراش چیخ وہ یہاں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خود پہ بھی اس کو بے اختیار غصہ آیا، وہ کیوں اس کے لیے کچھ کر نہیں پائی؟ پھینک آؤ اس کو کہیں۔ کسی کونے میں شبانہ ماہی کو مار مار کر تھک گئی تو پاس کھڑی ملازمہ سے بولی، جو اس کی بات پہ سر ہلاتی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ماہی کو لیتی اسٹور روم کی طرف جانے لگی۔ شاذل لالا سے نکاح ہوا ہے، اس منحوس کا شکر ہے شاذل لالا ہیں، گاؤں میں نہیں ہیں۔ ناظرین جو ابھی آئی تھی نیچے ملازماؤں کے سہارے چلتی ماہی کو دیکھا تو بتایا، ہوتا تو کیا کرتا؟ شبانہ کا کاٹ کھانے والی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، وہ بچپن میں اپنی بلی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے، تو سوچیں اگر وہ اپنی بیوی کا یہ حال دیکھیں گے تو کیا ری ایکشن دیں گے؟ ناظرین نے کہا، بیوی نہیں ونی میں آئی ہے بس، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ شبانہ آپے سے باہر ہوئی، جو بھی کیا تیرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے وہ منحوس، شبانہ چلا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ واٹ، تو نے نکاح کر دیا؟ رضا شاکی نظروں سے شاذل کو دیکھتا بولا، جو ابھی پہنچا تھا وہاں۔ بدقسمتی سے ہاں۔ شاذل اپنے ہاتھ بالوں میں پھنساتا ناگواری سے بولا، یہ تو اچھا نہیں ہوا، اور ہم باتوں میں حصہ لیتے بولا، اچھا یا برا میں کسی کی باتوں یا پریشر میں نہیں آنے والا، میں کبھی گاؤں نہیں جانے والا اب۔ شاذل غصے سے اپنے منصوبوں سے آگاہ کرنے لگا، وہ تمہارا آبائی گاؤں ہے اور اب تو تیری بیوی بھی وہاں ہے۔ اور ہم نے اس کو سمجھانا چاہا، واٹ ربش۔ شاذل ناگواری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جانے اس بیچاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور یہ یہاں غصے سے بھنا بیٹھا ہے۔ رضا نے شاذل کو جاتا دیکھا تو افسوس سے کہا، رات کا وقت تھا، آروش کچن میں آتی، وہاں سے پہلے فرسٹ ایڈ باکس لیا، ایک ٹرے نکال کر اس نے پہلے دودھ گرم کیا، 2 روٹیاں پکا کر اس نے فریج سے سالن نکال کر اس کو بھی گرم کیا، فرسٹ ایڈ باکس رکھا، گلاس کھانا یہ سب ٹرے میں سیٹ کرتی وہ اسٹور روم میں آئی جہاں ماہی کو رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز میں ماہی ڈر کر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، اس کے چہرے پہ خوف کی پرچھائیاں چھانے لگی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں آروش شہباز۔ آروش نیچے اس کے ساتھ بیٹھ کر دروازے میں ٹرے رکھ کر درمیان میں ٹرے رکھ کر بولی۔ ماہی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی، جو براؤن کلر کے شلوار قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے کندھوں پر کالی شال ڈالے ہوئی تھی۔ ماہی نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، اس کو یاد تھا ڈاکٹر آمنہ آروش کی تعریف کیا کرتی تھی، جس پہ اسے یقین نہیں آتا تھا یا بیزار ہو جاتی تھی، مگر آج اپنے پاس آروش کو دیکھ کر ماہی کو لگا جو کچھ سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، سامنے کھڑی لڑکی اس سے زیادہ اچھی تھی۔ پہلے ڈریسنگ کر لوں تمہاری، اس کے بعد تم کھانا کھا لینا۔ آروش نے اس کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھ لی تھی، جس کو نظر انداز کیے نارمل لہجے میں اس سے بولی، زخم دینے والے مرہم لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ ماہی نے طنزیہ کہا، میرے سامنے زبان چلانے سے اچھا ہے ان کے ہاتھ روکتی،
خود کو مارنے کے لیے جو تمہاری طرف بڑھ رہے تھے۔ آروش نے مسکرا کر میٹھا سا طنز کیا، ساتھ میں اس کے سوجے ہوئے گالوں پہ مرہم لگانے لگی۔ ونی کی کیا اوقات ہوتی ہے وہ میں بخوبی جانتی ہوں۔ ہاتھ روکتی تو تمہارے گھر والے میرے ہاتھ کاٹ ڈالتے۔ ماہی کو خود پہ رونا آیا۔ ہاتھ نہیں کاٹتے، ظاہر ہے تم سے اب کام بھی تو کروانے ہیں۔ آروش بے حسی سے بولی، میں لگا لوں گی۔ آروش نے اس کے ماتھے پہ لگی چوٹ پر ڈریسنگ کرنی چاہی تو ماہی نے کہا، تم اپنی انرجی ضائع مت کرو، کل کام آئے گی۔ آروش کی بات پر ماہی کو سمجھ نہیں آیا وہ ہمدردی کرنے آئی ہے یا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے۔ کھانے میں کیا پسند ہے تمہیں؟ آروش روٹی کا نوالا اس کے منہ کے پاس کرتی پوچھنے لگی۔ سب کھا لیتی ہوں۔ ماہی ایک نظر اس کو دیکھ کر بولی، گڈ۔ آروش سر ہلا کر بولی، اٹھو۔ کھانا کھانے کے بعد آروش کھڑی ہوتی اس سے بولی، پر کہاں؟ ماہی ایک بار پھر خوفزدہ ہوئی۔ کیا ساری رات یہیں رہ کر گزارنی ہے؟ آروش نے پوچھا تو ماہی نے چاروں اطراف دیکھا، جہاں دھول مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یقیناً چوہے بھی ہوں گے۔ میری قسمت پہ تو اب یہی ہے۔ ماہی مایوس ہوئی۔ آؤ لالا کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ ماہی کو اچانک یاد آیا اس کا شوہر بھی ہے جس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ اگر وہ بھی ماریں تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ تمہیں تمہارے شوہر کے کمرے میں ہونا چاہیے۔ آروش کی بات پہ میں یہی ٹھیک ہوں، ماہی نے کہا۔ ایز یو وش۔ آروش کندھے اچکا کر اسٹور روم سے چلی گئی۔ اتنی بری تو نہیں، میں خوامخواہ چڑ کھاتی تھی۔ آروش کے جانے کے بعد ماہی نے رائے قائم کی آروش کے متعلق۔ حریم، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ماتھے پہ؟ درید شاہ نے حریم کے ماتھے پہ چوٹ دیکھی تو فکر مندی سے پوچھنے لگا، ہمارا پاؤں پھسل گیا تھا واش روم میں تبھی چوٹ لگ گئی۔ حریم نے پہلی مرتبہ درید سے جھوٹ بولا۔ خیال کیا کرو، کیا درد ہو رہا ہے زیادہ؟ درید نے نرمی سے سمجھانے کے بعد پوچھا۔ معمولی سا زخم ہے بس، حریم نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا میرے ساتھ چلو، تمہاری چیزیں تمہیں دوں جو ابھی تک نہیں دے پایا، درید شاہ نے کہا تو اس نے سر کو جنبش دی۔ درید لالا، ہمیں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ درید شاہ نے اس کو سامان دیا تو ان کو سائڈ پر رکھ کر آہستہ آواز میں کہا، کیا بتانا تھا؟ درید شاہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، وہ جو لڑکی آئی تھی نا، ان کو بھابھی شبانہ نے بہت مارا پیٹا تھا، وہ بہت زخمی بھی ہو گئی تھی۔ آپ ان سے کہیں نا ان کو نہ ماریں، بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حریم نے افسردہ لہجے میں بتایا تو درید نے گہری سانس خارج کی۔ تمہارے کالج کی چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ درید شاہ نے اس کی بات نظر انداز کیے پوچھنے لگا۔ 2 دن بعد، حریم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تیاری رکھو، ہاسٹل میں چھوڑ آؤں گا، درید شاہ جواباً بولا۔ آپ نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا، حریم نے ایک بار پھر کہا۔ دیکھو حریم، تمہاری بات کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو اس میں تمہاری بہتری ہے، درید سنجیدگی سے بولا۔ مطلب آپ بھابھی شبانہ کو کچھ نہیں کہیں گے؟ حریم کو دکھ ہوا۔ میں کیا کہوں گا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، میں نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی بول سکتا ہے تو وہ شاذل ہے جو ابھی یہاں نہیں، درید نے بتایا۔ تو آپ شاذل لالا کو آگاہ کریں نا، حریم نے مشورہ دیا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ حریم نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کہاں ہو لالا؟ آروش نے کال پہ شاذل شاہ سے پوچھا۔ اسلام آباد، شاذل نے سنجیدگی سے مختصراً جواب دیا۔ کیوں؟ آروش نے دوسرا سوال کیا۔ کیونکہ میں یہی ہوتا ہوں، گاؤں آ کر سوائے ڈپریشن کے کچھ اور نہیں ملتا۔ پتہ نہیں تم سب کیسے رہ رہے ہو ایسے اصولوں میں، میرا تو کچھ ہی پل میں دم گھٹنے لگتا ہے۔ کیسی زندگی ہے جہاں دوسرے لوگ ہماری زندگی کے فیصلے کر کے ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ شاذل شاہ سخت بیزار معلوم ہو رہا تھا۔ آپ اپنی امانت تو لے کر جائیں، پھر آپ کی مرضی، اسلام آباد رہیں یا کہیں اور۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی امانت؟ شاذل شاہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ آپ کی بیوی۔ آروش کی بات پہ اس کی آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ایک بار پھر تازہ ہوا۔